بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آپ کا میزبان سید آصف رضا، ایڈیٹر سید عرفان نبی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک حدیث ہے، حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ کیونکہ اور بھی سوالات ہیں اس میں، چونکہ موضوع کے اعتبار سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ میں اپنے معبود اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تم میں وہ کیفیت طاری نہ ہو تو یہ سمجھ کر عبادت کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اسی احسان یا تصوف پر بات کریں گے۔ احسان یا تصوف، کچھ لوگ نام سن کر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے نام بگاڑ بھی رکھ دیے۔ کچھ لوگ اس بارے میں انتہا پسندی تک پہنچ گئے، اور کچھ لوگوں نے اس تصوف کو کاروبار بنا دیا۔ ناظرین کرام، ایک اور طبقہ بھی ہے جو تصوف کے بارے میں مثبت انداز رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسی تصوف کے موضوع پر بات کرنے کے لیے وادی کشمیر کی ایک مشہور علمی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے ان کو زحمت دی، دعوت دی۔ آپ ہیں محترم مولانا خورشید احمد قانون گو صاحب۔ ہم نے ان کو اس موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی۔ مولانا محترم اپنے مخصوص انداز بیان سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کئی تحریکیں کہیں گے، ان کے بانی ہیں، ان کے سرپرست ہیں۔ آپ کی وجہ سے کئی کتابیں معرض وجود میں آ گئی ہیں۔ آپ ایک جانے پہچانے عالم دین ہیں۔ انہی سے بات کرتے ہیں تصوف کے بارے میں۔ حضرت، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، جیسا کہ میں نے تعارفی کلمات میں عرض کیا کہ تصوف کے بارے میں آج بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ کئی ذہنوں میں تصوف آپ سے گزارش ہے، آپ تصوف کیا ہے ہمیں روشناس فرمائیں۔ آپ نے پہلے ہی اپنی تمہیدی کلام میں فرمایا ہے، حدیث احسان بروائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سوالات کیے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام دربارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے، سمجھنا ہی کہ صحیح بھی یہی ہے، اسلام جو ایک لاہی عمل ہے آخرت سنبھالنے کے لیے، ایمان اس اسلام کے عقائد پر اطمینان ہونا ہی ایمان ہے۔ دنیا میں رہ کر اسلام اور دنیا سے نکل کر ایمان۔ مگر تیسرا سوال جو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مال ایمان،
حضور اقدس نے وہی جواب دیا جو کہ آپ نے خود ترجمہ فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان، غرض انسان جو علم کے لحاظ سے کچھ جانتا ہے یا جان جاتا ہے، اس کا اندر جو باطن ہے اس پر اس کو جاننے کا نام ہے احسان۔ یعنی علم، علم کے بعد ایمان، ایمان کے بعد ایقان کے بعد احسان، اور احسان کا جو اصلی ترجمہ جو ہے وہ مشاہد حق ہے۔ جو مشاہد حق بعض اوقات انسان دیکھتا ہے مگر دل تسلیم نہیں کرتا۔ دراصل قرآن نے یہی فرمایا درشان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ما کذب الفؤاد ما رأى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے آنکھوں نے دیکھا وہی آپ کے دل نے بھی دیکھا ہے۔ آنکھ اور دل کے دیکھنے میں جب اتصال ہو جاتا ہے اس کا نام ہے مشاہدہ۔ کبھی تو کوئی تماشا بھی دکھاتا ہے طلسماتی، مگر وہ صحیح نہیں ہوتا۔ آنکھ مانتی ہے مگر دل نہیں مانتا ہے۔ لہذا آنکھ کو دیکھنے کے ساتھ جب تک نہیں انسان کو یہ دل نہیں مانا چاہیے۔ اسی لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے بہترین بات میں فرمائی ہے، ای سخن گوش دل باید شنود، ای سخن گوش دل باید شنود، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے دل کے کان ہونے چاہیے۔ گوش گل اینجا ندارد ہیچ سود، یہاں مٹی کے کان نہیں لگتے ہیں۔ گوش گل حیوان آدم ہمدمس، مٹی کے کان حیوان کو بھی ہے اور انسان کو بھی ہے، مگر گوش دل مخصوص نسل آدمس، دل کے کان مخصوص کی گئی انسان کو، انہی کانوں کا نام دیا گیا انسان، اسی دیکھنے اور پرکھنے کو خلافت کا نام دیا گیا۔ خلافت اسی لیے حضرت جس سلسلے میں وابستہ رکھتا ہوں، میں وابستہ ہی نہیں بلکہ میں اس تحریک کا ایک ادنا خادم ہوں۔ حضرت شیخ نجم الدین احمد القبرا رضی اللہ عنہ سلسلہ کبریہ، جن کا مرشد کامل حضرت شیخ ابو نجم القاہری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے براہ راست مرشد تھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مشیت تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر اس کو جنت میں کیوں لے جایا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں 3 چیز سکھانے کے لیے، ایک قوت سماعت، دوسرا قوت بصیرت، تیسری بات جو ہے قوت سماعت اور قوت بصیرت، ان 2 کو زمین پر نفاذ کرنے کا طریقہ۔ جب پوری تربیت دی گئی ہے جنت میں تو پھر یہ آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب قرآن بھی فرماتا ہے کہ دانہ کھایا اس نے، ولا تقربوا هذه الشجرہ، مگر اسی سلسلے کا ایک بہت بڑا دائی مخدوم جہاں گشت حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ہمدان کے مرشد تھے، بہار میں راجگیر میں بہاری شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں انہوں نے دانہ کیوں کھایا؟ پیغمبر، کیونکہ تربیت دی کہ یہ مت کھاؤ، ولا تقربوا هذه الشجرہ، فرمایا یہی تو راز ہے، یہی تو جان آدم چوب فش، جان آدم چوب سرے فخر سوخت، ہفت جنت راب یک گندم فروخت۔ دراصل اس کو اسی تصوف، اسی فخر کا تجلی ہوا اور اس نے 7 جنت کے طبقے ایک دانے میں خرید بیچ دیا، پھر زمین پر آیا، پھر اسی احسان کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے اس کو زمین پر بیچ دیا گیا ہے۔ وہ احسان کا ہی خلیفہ ہے، وہ کھانے پینے کا خلیفہ نہیں ہے۔ دراصل وہ کیا سنا، کیا دیکھا،
پھر اس سننے اور دیکھنے کو زمین پر نافذ کرو. اسی لیے اسی کو حکمران کہا جاتا ہے جس کو سننے کی استعداد ہو. پہلے حکمران اس کو کہتے ہیں جو اس کو پرکھے, جو اس کو سامنے آئے, پھر سامنے آ کر اس کی بات اس کے علم سے کبھی نیچے ہوگی, مگر ایک عالم کو, ایک حکمران کو سب سے نچلی طبقے کے آدمی کی سننے کی استعداد ہونی چاہیے. سننے کے بعد اس کا پہلے دیکھنا یہ کون ہے, اس کی قدر کرنی ہے. دوسری بات اس کی بات سننی ہے, پھر سننے اور دیکھ کر اس کے مسئلہ حل کرنا ہے. یہی تو خلافت ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. دراصل یہ خلافت اسی احسان کی تھی. والدین کو بھی سننے کی سمجھ ہونی چاہیے, دیکھنے کی سمجھ. بیٹے کو سننے کی استعداد اور دیکھنے کی, میری باپ کی قیمت کیا ہے, میرا باپ کہہ رہا ہے, مجھے کتنی عادت, مجھے کتنا ایک انسان کو کتنا سننے کی ایک عادت ہونی چاہیے. لہذا یہی دراصل احسان ہے. آپ نے یہ فرمایا, اور اسی لیے سلسلہ سہروردی کے داعی اعظم حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک کتاب ہی لکھی ہے, عوارف المعارف. کیونکہ دراصل اس وقت تصوف کا ہی تنازع ہوا تھا, بہت لوگ, اکثر لوگ اس سے منکر ہوئے تھے. لہٰذا انہوں نے علمی لحاظ سے, قرآن حدیث کے لحاظ سے اس تصوف کو قوم کو سمجھایا. اسی لیے اس کا زیادہ مطالعہ کرتے تھے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ان کے سرحانے پر یہی کتاب ہوتی تھی زیادہ, مولانا روم اور عوارف المعارف. کیونکہ یہ عوارف المعارف اور مثنوی مولانا روم جو ہے, یہ اس کی اس تصوف کی ایک بہت نمائندگی ہے. اور اسی کی دونوں کتابوں کی نمائندگی کی ہے بحر العرفان. 80,000 ابیات میں حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا شیخ اکمل الدین مرزا محمد کامل میخانی جہاں جس بارگاہ میں امام و خطیب ہوں, انہوں نے اپنی منظوم میں ہی اپنے انداز سے اسی احسان کی شرح کی ہے. لہذا تصوف قرآن و حدیث کا غیر نہیں ہے. اسی لیے حضرت شیخ الشیوخ نے فرمایا ہے, اگرچہ قرآن میں براہ راست تصوف کا لفظ نہیں ہے, مگر تصوف کا متبادل لفظ ہے احسان. اگر ہم لغوی حساب سے اس کو دیکھیں گے, جس طرح تصوف ہے, جس طرح تولد ہے, اسی طرح تصوف ہے. جب ہم تولد میں تاب باہر نکالیں گے, پھر رہا ولد, بالکل ولد, 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 یلد. جب ہم تصوف سے نکالیں گے تے, پھر رہا صوف. پھر اگر اس کو تقریب کریں گے, عربی میں ایک طریقہ ہے تقریب ثلاثہ, اگر اس میں سے ایک ہم کریں گے, واو پہلے لائیں گے, صاد پہلے لائیں گے, پھر فے لائیں گے, بن گیا وصف. دراصل تصوف وصف ہے کہ انسان کے اندر جب خدائی صفات رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مقدس اپنے اندر ابزارب کرنے کی کیفیت ہو. کسی کو کیفیت, کسی کو ادراک, کسی کے اندر حقیقت. ہر ایک کا مسئلہ ہے. کسی کے پاس علم, کسی کے پاس یقین, کسی کے پاس ادراک, کسی کے پاس کیفیت, اور کسی کے پاس مشاہدہ. ہر ایک جیسے نہیں ہو سکتا. لہذا صاحب ادراک اپنی دلیل کہیں گے, صاحب کیفیت الگ دلیل, اپنے طریقے سے, اور صاحب مشاہدہ. بدقسمتی نہ صاحب ادراک رہے, نہ صاحب کیفیات رہے, صاحب مشاہدہ کی باتیں, نہ صاحب یقین رہے. اب جو بھی کہہ رہا ہے وہ علم پر کہہ رہا ہے, مگر بدقسمتی سے اب جن کو علم کی ہوا بھی نہیں, وہ اس علم سے بھی اب منکر بن گئے. وجہ یہی ہے. اب آج سے 50 سال پہلے سمجھانے والے تھے, کہنے والے تھے, سمجھانے والے تھے, اور دکھانے والے تھے. ایک ہے کہنے والے علم, دوسری بات ہے سمجھانے والے, ہو گیا یقین. نہیں, دکھانے والے. پہلے تو دکھانے, اب نہ کوئی
دکھانے والا رہا، نہ کوئی سمجھانے والا، اور نہ علم سے کوئی باور کرنے والا نہیں۔ اس وجہ سے ہمارے نوجوان آسانی سے ان لوگوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو اس کے بنیادی منکر ہیں۔ وجہ یہی ہے۔ اب بیعت یہی چیز تھی۔ بیعت کا مطلب یہی تھا کہ بیعت کے بعد مرشد برحق انہی باطنی معاملات کو اپنے قوتی استعداد سے سمجھاتے تھے، کبھی عطا فرماتے تھے۔ وجہ یہی ہے، یہ روز بروز، اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہترین جواب دیا اس کا۔ گر نے یہ بھی صحبت مرد خبیر، از ابوجد آنچ من دارم بگیر۔ اے میرے بیٹے، آج پیر کہیں نہیں ہے، کم از کم اپنے آباء و اجداد کے جو آپ تک پہنچا ہے ان سے اکتساب کرو۔ جب ہم اپنے آباء و اجداد کو کہیں گے وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، بالکل سب سے بڑا احسان فراموش یہی ہے جو اپنے اسلاف کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ تعلیمیہ ہے، یہ سب قوم کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جبکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلاف کی ذکر کرنا تیرے لیے کفارہ ہے۔ ہم نے حدیث کا بھی انکار کیا، من لم یشکر الناس لم یشکر، اس کا بھی انکار کیا۔ بلکہ فرماتے ہیں جناب شیخ سعدی، نامنے کا رفتگا ضائع مکن، ان کی خدمات جو ہے ان کو ضائع مت کرم۔ تاب مان نامنے کا یادگار، جب تو دنیا سے نکل تجھے بھی کہا کہ تو کون ہے۔ جب آپ نے کہا ان کو وہ کون ہے، جب تو اس دنیا سے نکل جائے تجھے تیرے بھی یہی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھ بہت کم ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ احسان کا جو عقیدہ ہے، تصور ہے، یہ سازشوں کا شکار ہوا۔ جی بالکل، ادھر سے ایک طرف سازش، دوسری طرف لا علمی، تیسری طرف خواہش، نفسانی خواہشات۔ جب نفسانی خواہشات، سازشیں اور لا علمی یہ ہرگز ایک دل میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یا نفسانی خواہش بیٹھے یا علم بیٹھ جائے گا، یا علم کا نور ہوگا۔ لہٰذا یہ جو تصوف ہے یہ اوصاف کا معاملہ ہے۔ جب اپنے اندر ایک انسان اوصاف خداوند، اوصاف سرور عالم صلی اللہ اخلاق وسلم اپنے میں جذب کرنے میں کامیاب، وہی تو وصف ہے، یہی تو تصوف ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو تصوف ہے یہ آخری منزل ہے۔ سب سے پہلے انسان کو جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کے بعد انسان جب نکلتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کے جب اس منزل سے جب نکلتا ہے تو انسان نفس مطمئنہ میں پہنچتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ سے نکلتا ہے تو نفس ملہمہ میں پہنچتا ہے۔ جب نفس ملہمہ سے نکلتا ہے تو نفس راضیہ میں پہنچتا ہے۔ جب نفس راضیہ سے نکلتا ہے تب نفس مرضیہ میں پہنچتا ہے۔ آخری منزل جو ہے نفس صافیہ۔ جب نفسیہ صافیہ میں پہنچتا ہے، نفس صافیہ کو سے اکتساب کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہ نفس کا آخری منزل ہے۔ مگر شیخ نجم الدین احمد الکبریٰ ان سے ایک بات پوچھی، تصوف کیا ہے؟ فرمایا، بلکہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے اقوال میں سے، تصوف اپنے دل کی نگہبانی کرو تاکہ وہاں کوئی غیر نہ اندر جائے، اندر آ سکے۔ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا، اللہم نجنی من النفاق، اللہم انی اسألک من النفاق، اللہم طہر قلبی من النفاق۔ حدیث ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق۔ پیغمبر تو نفاق سے منزہ اور پاک ہے۔ علماء سے جب پوچھا گیا یہ نفاق کیا ہے، فرمایا، اے اللہ کبھی بھی میرے دل میں اپنے بغیر کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر کے دل میں غیر اللہ کا خیال لانا ہی نفاق ہے۔ اسی لیے حضرت
شیخ احمد جام رحمۃ اللہ نے فرمایا بہترین بات انہوں نے کہی، فرمایا احمد بہشت رضوان بر عاشقاں حرامس، جنت سب کے لیے حلال ہے نا، احمد بہشت رضوان بر عاشقاں حرامس، ہر دم رضائی جانا، ہر دم رضائی جانا، رضوان شدہ تمہارا۔ لہذا جو حقیقی صوفی ہوگا اس کے دل میں اندر غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اسی صوفی کا نام ہے کلندر۔ کلندر جزد حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا، کلندر جزد حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا ہے۔ لہذا اب یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی تیار ہے، اس کے لیے کوئی تیار ہے، جزد حرف لا الہ کے لیے تیار ہے؟ جب اس کے لیے تیار ہوگا تو اس کے لیے مصیبتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی، ایک صحابی آئے، مجھے خدا سے محبت ہے، سچ کہہ رہے ہو؟ پھر خدا کے امتحان کے لیے تیار ہو۔ ایک اور صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، سچ کہہ رہے ہو؟ حضرت پھر میری حالت کے لیے تیار ہو۔ لہذا صوفی وہی بن سکتا ہے جو حالت پیغمبر کے لیے تیار ہو، حالت اہل بیت طاہرین کے لیے تیار ہو، حالت حضرت مولائی کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر ہو جس کے فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ ایک مسافر آ گیا مسجد کوفہ میں، نماز مغرب کا وقت تھا، نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص ادھر تھا، ادھر آئیے، آپ کو شاید مسافر ہے؟ ہاں میں مسافر ہوں، آئیے کچھ کھائیے۔ حضرت مولائی کائنات علی مرتضیٰ کرم نے ستو نکالا، جب انہوں نے پہلا لقمہ کھایا یہ تھوڑا تیکھا تھا، اس میں کچھ مزہ نہیں تھا، کھٹا تھا۔ اس کے بعد حضرت یہ مہمان تھا حضرت امام حسن بصری، حضرت امام حسن کا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا یہاں مسجد میں ایک مسافر ہے، ان کو بھی لے آئی۔ کیسا تھا؟ اس کا ایسا تھا، وہ امیر المومنین ہے، وہ امیر المومنین ہے۔ آپ کے دسترخوان میں یہ کیا ہے؟ یہ اس کو ہضم نہیں ہو جائے گا، وہ ہمیں ہضم نہیں ہو جائے گا۔ اسی لیے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ المرتضیٰ میں لکھا ہے، فرمایا جس قمیض میں مدینہ شریف میں سے کوفہ آئے ہیں، جب مولائی کائنات دنیا سے گزر گئی اور غسل کے تختے پر وہی قمیض نکالی گئی ان کو 6 سال کے بعد۔ فخر کہنا لوگ کی کوئی معمولی بات۔ اور تصوف جو ہے، یہ تصوف یہی ہے، اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام ہے عشق ہے۔ مطلب ایک نقطہ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا کہ آپ عدیم الفرصت ہے، یہاں سے کوئی عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ کشجرہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، محمد رسول اللہ کلمہ رسالت ہے، مگر جب ہم ان کو آپس میں ملائیں گے تو یہ کلمہ طیب ہے، مگر بغیر واو۔ اگر وصل ہم نے رکھا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ وا، یہ واو سے پاک ہے، یہ عطف سے پاک ہے، یہ اینڈ اور سے پاک ہے۔ یہ لا الہ کا ہو میم میں جذب کرنا ہے، ہو اور میم جب آپس میں ملے گا ہو تب سمجھ آئے گا جب محمد کے میم میں دیکھے گا۔ اسی لیے اگر احمد میں میم نکالیں گے یہ رہے گا احد، اگر حمد میں محمد میں میم نکلے یہ نکلے گا حمد اور احد، تب سمجھے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے احد میں میم امکان ہے، خود وہ واجب الوجود ہے، محمد امکان ممکن ہے، ممکن میم میں جب انسان گواس بن جائے گا تو لا الہ الا اللہ تب سمجھ۔ تب اسی لیے حضرت شیخ العالم نے فرمایا لا الہ الا اللہ صحیح کروں۔ صحیح کا معنی نہیں
वही को रूम पर, वही नहीं है वो, वही जो जिब्रील नहीं, वही का माने है इस अपनी दिल की मशक को इतनी साफ करो कि तेरा चेहरा उसमें नजर आना चाहिए। जब तेरा जब तुझे कश्मीरी शायर ने भी यही कहा ना, एक आशिक ने अहदस्त अहमदस्त छे मी मुझ फरक खलल थवक यकीन। लिहाजा जब तुझे अपना चेहरा इसमें नजर, तो एक दिन पूरी कायनात इसी में नजर आएगा। इसीलिए हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया है, नजर तो जमन का खरदल अला हुक्म तसाली। जब मैं उसको करीब गया तो मैंने पीछे देखा, पीछे जब जो कुछ था खुदा के बगैर वो मैंने अपने हाथ के हथेली में पाया। इससे एक और एक बात की शाह हमदान ने, मेरे मौला ने, दीद उलई आयो बरवर के कायनात। जब मैं खुदा से करीब हो गया मुशाहिदा की तौर, मैंने मुड़ के देखा, दीद उलई हज़रत अली हज़रत शाह हमदा, दीद उलई आयो बरवर के कायनात जुमला ज़र्रा कवन पेश रखीदार सजूद। मैंने हर कोई ज़रा खुदा के सजदे में देखा। तसव्वुफ़ सजदा दिखाता समझाता है, तसव्वुफ़ बुत परस्ती नहीं समझाता है। वाह वाह। तसव्वुफ़ खाने काबा के बगैर तवाफ नहीं समझाता है, तसव्वुफ़ खाने काबा की तवाफ समझाता है। वो कहाँ सूफी रहा जो किसी ज़ियारतगाह पर तवाफ करेगा? वो कहाँ सूफी रहा जिसने खुदा के बगैर सजदा दिया? सजदा तवा, ये जो तसव्वुफ़ है वो असल तौहीद क्योंकि उनको ये समझ है ला इलाहा इल्लल्लाह तब है जब हम रिसालत के साथ मिलाएंगे, मगर वाव नहीं होना चाहिए। कश्मीर कहते हैं कि अगर 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 तू वाव रखेगा तेरे ईमान पर वाव पड़ जाएगा। लिहाजा अब ये दरख्त बन गया कलिमा तौहीद। जिसने इस दरख्त के इर्द गिर्द अपने आप को उसी तरह ऊपर लिया जिस तरह इश्क की पहचान लेता है। इश्क का माने क्या है? इश्क का माने चूसना, इश्क पहचान। ये इस दरख्त से अपना गिज़ा, अपनी गिज़ा जज़्ब करता है। लिहाजा मैंने सबसे पहली बात की कि अवसाफ़ खुदावंदी, अखलाक़ मुहम्मदिया, इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मिस्ल दरख्त को अपने आप से लगाएगा, फिर उसी अवसाफ़ और अखलाक़ से जिसने जज़बियत हासिल की है उसी का नाम पड़ गया है इश्क। फिर इश्क अपने पास नहीं रखना है, ये बांटना है। व इन्नमा अना काशिम वल्लाहु माती। हुज़ूर ने वहदानियत के इस मिस्ल दरख्त को अपने सीने मुक़द्दस से लगाया, फिर क़यामत तक और आज तक और क़यामत तक उन्हीं का खैरात सब है। देने वाला खुदा है। हम कहाँ कह रहे हैं कि खुदा पैगम्बर दे रहा है? वमा नक़मू, क्या हुआ इन लोगों को? अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, मालदार बनाया है इनको खुदा और रसूल ने। मगर क्या तरतीब है कुरान की। होना चाहिए था मिन फदलिहिमा, खुदा ने अपने खजाने से, रसूल ने अपने खजाने, नहीं, मिन फदलिही, इस पैगम्बर ने जो भी दिया है वो भी मेरे से ही दिया है। समझ आना चाहिए। वही ना मैंने कौशन वल्लाह। लिहाजा तसव्वुफ़, एहसान इस्लाम और ईमान का निचोड़ है। इस्लाम और ईमान का निचोड़ है। इसीलिए निचोड़ के जो सवाल है, निचोड़ के बारे में हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूल इस्लाम हमें आया समझ, ईमान भी समझ आया, अब इसका निचोड़ क्या है? अन ताबुदुल्लाह कान्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु। नमाज भी क्या है? अगर नमाज दिल में लग जाएगा खुदा से, फ़ायदा कुछ नहीं है। नमाज अल्लाहु अकबर, जिस तरह आप बेड को कह रहे हो, पढ़ते हो ज़बा के अल्लाहु अकबर, अपनी ख्वाहिशात को ज़बा करो और खुदा के सामने हाजिर हो जाओ। तुझे नहीं खबर होनी चाहिए कुछ बाहर क्या हो रहा है। यही तो नमाज है, यही तो रोज़ा है, यही तो ज़कात है। यानी जो एहसान तो तसव्वुफ़ है, ये तमाम अहकाम खुदावंद, अहकाम रसूली खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अंदरूनी अंदर की बात है, बातिन की बात है,
دل کی بات ہے وہ ایک سمجھانے کی ایک استعداد ہے۔ اس کے لیے تزکیہ نفس، اس کے لیے شیخ، اس کے لیے بیعت، اور اسی نظام کو خانقاہی نظام کہا گیا۔ خانقاہی نظام اور کچھ نہیں، مسجد نماز پڑھنے کے لیے، مکتب پڑھنے کے لیے، اور اس دل تصوف کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے خانقاہ ہے۔ لہذا خانقاہ میں ادھر امام ہے، ادھر استاد ہے، اور ادھر شیخ ہے۔ اب سب ہی شیخ ہے یہاں، اب یہاں سب ہی شیخ ہے، یہاں کوئی شیخ اور میر اور کوئی امتیاز نہیں رہا۔ شیخ پیر اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ سلوک کے راستے میں تمام غفلت کے پردے تار کرنے کی استعداد ہو۔ اسی لیے جب میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، وہ 22 سال کے تھے، 22 سال کا نوجوان مرشد بن گیا شیخ العالم کا۔ اسی بات پر اس نے کہا پیر چھم مولتے پیر چھم موجی، پیر چھم دون اچھن ہند گاج۔ ام پیرن میرے وسط لگی، وسط کا میں نے اس نے مجھے وہی احسان کی کنیکشن دے دی، ملایا۔ بالکل حضرت شیخ العالم نے ایمان نہیں لایا تھا، اس کے بعد اسلام نہیں تھا، ایمان بھی تھا اسلام بھی تھا، مگر ام پیرن میانس مجھس وسط لگی چھم پنن شریک پاپن نائے۔ ام سی پیرس شوبہ کرن کل قربانہ، ام سی پیرس شوبہ کرن کل قربانہ، چھک سہ دانا میرن ہندے۔ لہذا اسی کے اب اس میں 3 باتیں ہو گئی، اس میں 3 حصے ہو گئے۔ ایک ہے جو اس سے ناواقف ہے، ایک جماعت، انہوں نے انکار ہی کیا ہے۔ دوسری جماعت انہوں نے مانا مگر حاصل کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے تصوف کی پھرن پہنی ہے، تصوف کا چوگا، تصوف کی دستار، وہ عوام کو تصوف کے لباس میں ہی لوٹتے ہیں، کاروباری ہیں، انہوں نے باضابطہ کاروبار بنایا ہے۔ تیسری بات ہے اب وہ سمجھاتے تھے، اور یہی وہ طبقہ ہے جو عام لوگوں کو اس سے دور رہنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب تیسری بات جو ہے، اب ہمیں اس کی تربیت کوئی کرتا، تربیت کرنے والے کم رہے، کیونکہ آج جو مادیات ہے، غربت و افلاس برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج مادیات نے کے زمانے نے اتنی ترقی کی ہے، جو مصیبتیں اس تصوف میں ہیں، اس راستے میں ہیں، اس میں محنت اور یہ مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے قوت نہیں رہی ہے۔ لہٰذا یہ 3 کمزوریاں خاص اس میں ہوئے، جس کی وجہ سے الحمدللہ پوری کی طرح نہیں، آج بھی ہے مگر کم حالات میں۔ آپ ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں، آج جو یہ نوجوان طبقہ ہے یہ مادیت کا بھی شکار ہے، اور کچھ ان لوگوں کا بھی شکار ہوئے ہیں جو ان کے اس تصوف سے انکاری ہیں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے ایسے نوجوانوں سے؟ مختصراً آپ فرمائیں۔ میرا مشورہ یہی ہے، میرا مشورہ نہیں ہے، میں وہی بات کہوں جی جو حضرت علامہ اقبال نے فرمائی ہے۔ جی جی گھر نے یہ بھی صحبت مرد خبیر، از ابوجد آنچ من دارم بگیر، پیر رومی را رفیق راہ تا ترا خدا بخشد ترا سوز و خداس۔ یہی وجہ ہے ہمارے جو دینی اکابرین ہیں وہ اب ان تصوف کی کتابوں کی طرف مائل ہی نہیں ہے۔ مثلا ہمارے پاس 4 جلد مسئلہ مولانا روم، مسئلہ بحر العرفان ہے، آج تک ترجمہ ہی نہیں ہوا۔ مخبر الاسرار ترجمہ ہی نہیں ہوا۔ حضرت شاہ ہمدان کی چیز اسرار، بڑے بڑے آج بھی ہمارے پیر حضرات کے گھرانوں میں مخفل پڑے ہیں یہی تصوف کی کتابیں، یہ جو تمام کتابیں تشنہ طبع ہے، تشنہ شرح ہے۔ آج ہمیں سب سے بڑی یہ کام انجام دینی ہے کہ ہمیں ان کتابوں کو سامنے لا کر، پمپلیٹ بنا کر، چھوٹے چھوٹے رسالے بنا کر، کتاب کی آسان زبان میں اپنے بچوں کو مفت بانٹنے کی ضرورت ہے، بالکل بالکل، تاکہ ان کو کیا، کیونکہ علامہ اقبال نے بہترین بات کہی ہے، بہترین بات کی پیر رومی رفیق راہ، یہ پیر آپ کو ان کو تو 700 سال ہو گئے نا، یہ جو مسئلہ مولانا روم جو ہے یہ پڑھو، بالکل ضرور۔ آج بھی میں
مجھے بھی یہی الحمدللہ رب العالمین میرے اندر میرے گھر میں اکثر تصوف کی کتابیں ہیں زیادہ. اگرچہ میں نہیں دعویٰ کروں گا مشاہد حق کی، مگر کم از کم ایک تراوت پڑتی ہے، دل بہت تر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کلام میں اس میں طاقت ہے. یہ عام کلام، یہ الہامی کلام ہے، یہ اوپر آسمانوں اور دل میں وابستگی ہے. جب آسمان اور دل کی وابستے ہو، اس کلام کی شیرینی الگ ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو دل پگھلائے گا. مثلا میں ایک آخری بات کہوں گا. جب میں یہاں گیا ایران میں، وہاں ہمارا تھا مولانا ڈاکٹر حلیم جائسی، وہ عربی ڈپارٹمنٹ کے حیدرآباد کے تھے. جی بالکل، یہ حیدرآباد ڈپارٹمنٹ. انہوں نے کہا نہیں مجھے ہم جائیں گے سمنان. آپ کو کیا تعلق ہے سمنان سے؟ تو ہم اسی خاندان سے، سید اشرف سمنانی کے خاندان سے. سید اشرف سمنانی ہم رکاب تھے نا حضرت شاہ ہمدان کے. میں بھی جاؤں گا. انہوں نے نہیں مانا تھا کہ نہ وہ ہمارے یہ اس میں شیڈولڈ میں نہیں ہے. مگر آخر ہم نے ان کو مجبور کیا. 300 کلومیٹر تھے یہ مشہد سے. آخر ہم پہنچ گئے صوفی آباد. وہاں حضرت سید علاء الدولہ سمنانی، حضرت شاہ ہمدان کے ماموں، یہ وہ صاحب ہے جس نے 350 کتابیں 350 کتابیں تصوف میں لکھے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا مناظر سے گیلانی فرما رہے ہیں. اسلام میں ہم کہیں گے کہ یہ اپنے مرشدوں کے تعریف کریں. مولانا مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے اسلامی معاشیات میں ہمارے کتب خانے میں 350 کتابیں لکھے ہیں. یہ حضرت شاہ ہمدان کا ماموں تھا، استاد بھی تھا. مگر میں نے دیکھا کہ میں اصل جگہ پہنچ، وہاں تھا شیخ نجم احمد الکبریٰ، شیخ علی لالا غزنوی، شیخ جمال الدین جرفانی، سید عبدالرحمن سمنانی، سید علاء الدولہ سمنانی. میں نے الحمدللہ رب العالمین میں بہترین کیونکہ میں کبروی ہوں، میں اس مقبرے پہنچ گیا. وہاں ایک جماعت تھی، تو میں نے خواب دیکھا ہے. کیا آپ نے خواب دیکھا ہے؟ خواب میں مجھے کہا گیا کہ کل یہاں جماعت آنے والی ہے، وہ اس زیارت گاہ سے تعلق رکھتے ہیں. واہ واہ واہ، یہ آپ کو وہ بھی گواہی دے سکتے ہیں. انہوں نے جب انہوں نے سفر نامہ لکھا، اس سفر نامے انہوں نے یہ لایا ہے. اچھا، انہوں نے بھی لایا ہے. یہاں کبروی سلسلہ کا کوئی ہے؟ ہاں یہ ہے. یہ کیا بات ہے؟ تو مجھے کل ہی کہا گیا کہ یہاں کوئی آنے والا ہے. آپ کیا بتاؤ، مجھے بیعت دے دو. مجھے پورا خاندان میرے سامنے گیا، میں نے بیعت دی اور اجازت دی ہے ختم حسبنا اللہ کی. حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد صالحہ عطا فرمائے گا. یہ میں نے چشم دید واقعہ ہے. لہذا تعلق ہے. اگر میں اس کا دائی، معمولی دائی ہوں، ادنا دائی ہوں، صاحب مشاہدہ ہی نہیں ہوں، صاحب کیفیات میں سے نہیں ہوں، صحیح ادراک سے نہیں ہوں، مگر کم از کم مجھے لگاؤ ہے اس کے ساتھ. لگاؤ نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے. لہذا میں یہی درخواست کر رہا ہوں اپنے نوجوان طبقے کو کہ وہ آپ اپنے علماء اولیاء کرام، علماء تو ہے ہی، اولیاء تو علماء بھی ہے، وہ اولیاء ان کا نام ہے علماء ربانین. ان کی کتابوں کے ساتھ وابستہ رہو. ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے دلوں، غفلت کے دلوں کو ہمارے دریچے کھول دے گا اور ہمیں انشاءاللہ ان اسلاف کرام کی تصوف کے ساتھ ملائے گا. اور اس نقلی تصوف اور اس جعل سازی سے جو آج اس کے نام پر ہو رہا ہے کشمیر کے چاروں، اور انشاءاللہ میں انجمنی حمایت اسلام سے تعلق رکھوں. میں انشاءاللہ سرو کاف ہوں. میں ہمیشہ ان تصوف فروش جو ان کے دکاندار بنے، ہمیشہ تحریری طور، تبلیغی طور مقابلہ کرتے رہوں گا انشاءاللہ. اور کامیابی خدا کے ہاتھ میں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ تصوف بدنام ہوا ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مولانا صاحب نے اپنے بہت زیادہ بزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور آگے بھی کوشش کریں گے کہ آگے بھی یہ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے ہمارے لیے وقت نکالتے رہیں گے اور ہم سے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا گیا ہوگا کہ تصوف کوئی غیر نہیں،
بلکہ یہ صفائے قلب کا نام ہے، اپنے معبود کے ساتھ جڑنے کا نام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ لہٰذا ان کی نصیحتوں پر میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا، ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے تصوف کا مطالعہ کریں، تصوف کے ساتھ جڑ جائیں، صحبت مرد خبیر اپنائیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے رابطہ کریں گے، آپ کے روبرو پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اور ایڈیٹر ساتھی ہمیں اجازت دیجیے، خوش رہیں، والسلام علیکم۔